ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے. وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی.